بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ملازمین اور پینشنرز کے لیے اس ویڈیو میں اہم اپڈیٹس ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ نئے پینشن رولز کی وجہ سے پینشن میں 30% تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فیملی پینشن 10 سال تک محدود کی گئی ہے۔ ایک صوبائی حکومت کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ وفاق میں فالتو اسامیاں ختم، نئی بھرتی پر پابندی، فائنانس ڈویژن نے ڈیٹا طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت خزانہ میں نئے بجٹ کی تیاری پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ تو ویڈیو کی تفصیل کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نئے فارمولے کے تحت بنیادی پینشن تقریباً 30% کم ہو جائے گی۔ 1 جنوری 2025 کے بعد ریٹائر ہونے والے ملازمین کی پینشن میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 جنوری 2025 کو فائنانس ڈویژن کی جانب سے پینشن میں کٹوتی یا کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے۔ تو یہ اس سلسلے کی خبر ہے کہ سرکاری ملازمین کے لیے پینشن کی نئی پالیسی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 1 جنوری 2025 کے بعد ریٹائر ہونے والے ملازمین کی پینشن میں کمی۔ وفاق کی جانب سے نوٹیفیکیشن کی کاپی تمام صوبائی حکومتوں کو بھی ارسال کر دی گئی ہے۔ ریٹائرمنٹ پر پینشن کیلکولیشن کا فارمولہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاق میں پچھلے 24 مہینوں کی ایوریج بیسک پے پینشن کیلکولیشن کے لیے استعمال کی جائے گی، جس کی وجہ سے نئے فارمولے کے تحت بننے والی بنیادی پینشن تقریباً 30% کم ہو جائے گی، جس سے اس وقت موجودہ حاضر سروس ملازمین کو ریٹائر ہونے کے بعد مسلسل مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بنیادی پینشن میں سالانہ اضافہ موجودہ پینشن کی بجائے بیس لائن پینشن پر کیا جائے گا۔ موجودہ پینشنرز کی 1 جنوری 2025 کی موجودہ پینشن کو آئندہ ہمیشہ کے لیے بیس لائن پینشن قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری خبر یہ ہے کہ فالتو اسامیاں ختم کر دی گئیں، نئی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ منظور شدہ پر اور خالی اسامیاں کتنی ہیں؟ وزارت خزانہ نے ڈیٹا مانگ لیا۔ وزارت خزانہ نے نئے مالی سال 2025-26 کے لیے وفاقی سرکاری ملازمین کے بجٹ تخمینوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ نے واضح کر دیا ہے کہ تمام فالتو اسامیاں ختم کی جائیں گی اور نئی اسامیوں کی تخلیق پر پابندی ہوگی۔ وزارت خزانہ نے تمام وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں کو ہدایات جاری کر دی ہیں اور اسامیوں کی تفصیلات 6 فروری تک طلب کر لی۔ فائنانس ڈویژن نے مراسلے میں ہدایت کی ہے کہ کسی بھی وزارت، ڈویژن یا محکمے میں نئی اسامیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ نئی اسامیوں کی تخلیق وزارت خزانہ کی پیشگی منظوری سے مشروط ہوگی۔ وزارت خزانہ نے منظور شدہ پر اور خالی اسامیوں کی تفصیلات مانگی ہیں۔ وزارت خزانہ نے 31 جنوری 2025 تک منظور شدہ اسامیوں کا ڈیٹا مانگا ہے۔ وزارت خزانہ نے 3 سال سے زائد عرصہ سے خالی تمام اسامیوں کی نشاندہی کرنے اور انہیں ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 3 سال سے زائد عرصے کے لیے جو پوسٹیں خالی پڑی ہیں مختلف وزارتوں، ڈویژنوں میں اور آفیسز میں، ڈپارٹمنٹس میں، تو ان کی نشاندہی پہلے کی جائے گی اور اس کے بعد ان سیٹوں کو ایبولش کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اگلی بڑی اہم خبر بلوچستان سے ہے کہ بلوچستان حکومت کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے 6 جنوری 2025 کا، جس میں فیملی پینشن کے بارے میں جو ہے وہ قوانین میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر چکی ہے، تو اسی نوٹیفیکیشن یا پالیسی کو بلوچستان حکومت نے اڈاپٹ کیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ دی آنریبل چیف منسٹر بلوچستان، دا گورنمنٹ آف بلوچستان فائنانس ڈپارٹمنٹ از پلیزڈ to adopt the same policy of federal government as follows، یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے سیم اسی کو فالو کیا گیا ہے بلوچستان میں۔ وہ کیا ہے کہ ہینس فورتھ یعنی اب سے، یعنی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے 6 جنوری 2025 سے، تو اب سے ہینس فورتھ دا آرڈنری فیملی پینشن آفٹر دا ڈیتھ اور انیلیجبلٹی آف دا اسپاؤس
shall be admissible to remaining entitled family members for a maximum period of 10 years. یعنی وفاق کی طرح یہاں بلوچستان میں بھی آرڈنری فیملی پینشن جو سپاؤس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ بچوں میں میکسیمم 10 سال کے لیے جاری رہے گی بچوں میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پینشنر خود پینشن لائف ٹائم لے گا، اس کے بعد اس کی شریک حیات بیوی بیوہ یا اس کی جو رنڈوا ہوگا فیمیل ملازم ہونے کی صورت میں تو وہ بھی تا حیات لے گا، اور ان دونوں کی وفات کے بعد بچوں میں پینشن 10 سال تک جاری رہے گی. اس میں مزید ایک شک یہ ڈالی گئی ہے کہ ان کیس آف ڈسیبلڈ or special children of a pensioner, the ordinary family pension shall remain admissible for life of such children. یعنی ڈسیبل یا اسپیشل بچہ ہونے کی صورت میں پینشنر کا تو اس کی جو فیملی پینشن ہوگی وہ لائف ٹائم جاری رہے گی، 10 سال کا عرصہ اس پر لاگو نہیں ہوگا. اور ایک دوسرا شک یہ ڈالی گئی ہے کہ ان کیس آف دا انٹائٹلڈ چلڈرن ordinary family pension shall remain admissible for 10 years or till the age of 21 years whichever is later. یعنی جو بھی بعد میں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ یہ پینشن آرڈنری چلے گی، یا 10 سال یا عمر 21 سال، یا 10 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے لیکن 21 سال کی عمر نہیں ہوتی، تو جب تک 21 سال کی عمر کو بچہ نہیں پہنچے گا تو اس کی پینشن جو ہے وہ جاری رہے گی. تو یہ بڑا اہم قسم کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا فائنانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف دا بلوچستان کی جانب سے. تو اب رفتہ رفتہ جو ہے وہ صوبائی حکومتیں بھی نوٹیفیکیشن پینشن اصلاحات کے جاری کر رہی ہیں. پنجاب میں بھی جاری ہو رہے ہیں، سندھ کی بھی باری آنے والی ہے، KP کے بلوچستان سے بھی جاری ہو رہے ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی یہ نوٹیفیکیشن آئیں گے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.